اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ۔ ان آیتوں کی تلاوت کے بعد آئیے اب ہم اس کے الفاظ و معانی کو جانتے ہیں، اس کے بعد اس کے ٹرانسلیشن کو سمجھتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ فقالوا ربنا حرف عطف، قالوا فعل ماضی جمع مذکر غائب، قالوا ان لوگوں نے کہا، تو ان لوگوں نے کہا، ربنا ہمارے رب، یا محذوف ہے یعنی یا ربنا، اے ہمارے رب۔ رب کے معنی ہوتے ہیں پالنہار، رب کے معنی پالنہار، اس کی جو جمع آتی ہے وہ ارباب آتی ہے۔ نا کی طرف رب کی اضافت کی گئی ہے، ربنا اے ہمارے رب۔ باعد بین اسفارنا، باعد، باعد یباعد کے معنی ہوتے ہیں دور کرنا، باعد یباعد مباعدہ کے معنی دور کرنا، دور کر دینا، دوری پیدا کر دینا۔ ربنا باعد بین اسفارنا، بین کے معنی ہوتے ہیں بیچ یا درمیان۔ اسفار سفرن کی جمع کیا ہے؟ اسفار، یعنی ہمارے سفروں کے درمیان اے ہمارے رب دوری پیدا کر دے۔ نعم، تو اللہ رب العالمین نے جو ان کو نعمتیں عطا کی ہوئی تھیں، وہ ان نعمتوں سے اکتا کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہمارے سفروں کے درمیان کیا پیدا کر دے؟ دوری پیدا کر دے۔ یہ بنی اسرائیل کی طرح سے ہو گیا جنہوں نے منہ و سلوہ کا انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین سبزیاں اگائے۔ مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، تو انہوں نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی نہ کفری کی نہ شکری کی، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس ناشکری کا مزہ چکھایا۔ تو یہاں پر آج دیکھتے ہیں وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ ظلم یظلم ظلماً کے معنی ہوتے ہیں ظلم کرنا۔ انفس معنی ہوتا ہے خود پر، انفس یہ نفس کی جمع ہے جو کہ تاکید کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کا۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، تو ہم نے ان کو کیا بنا دیا؟ احادیث، یعنی عبر بنا دیا۔
عبرت کی بات ہم نے ان کو آنے والوں لوگوں کے لیے بنا دیا۔ فجعلنا جعل یجعل جعلا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بنانا۔ جعلناہم تو ہم نے ان لوگوں کو بنا دیا عبرت کی بات۔ احادیث کے معنی ہوتے ہیں یہاں پر عبرہ وعظات۔ ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے ان کو تتر بتر کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس کے اندر ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو صبر کرنے والا ہے اور شکریہ ادا کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر مزق یمزق تمزیق کے معنی یہاں پر ہوتا ہے فرق یفرق تفریق، یعنی تتر بتر کر دینا، ادھر ادھر کر دینا۔ کل یہ کیا ہے؟ یہ مفعول مطلق ہے، اوکے، جو کہ فعل کے اندر تاکید کو پیدا کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ ممزق یہ کیا ہے؟ کل ممزق، یہ مصدر ہے۔ ان فی ذلک لآیات، آیت کے معنی تو آپ لوگ جانتے ہو، نشانیاں، اس کی جمع آیات ہے۔ لکل ہر اس شخص کے لیے صبار جو صبر کرنے والا ہے اور شکر کرنے والا ہے۔ تو مطلب صبار یہ فعال کے وزن پہ ہے، جو کہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اور شکور یہ فعول کے وزن پہ ہے، جو بھی یہ بھی کیا ہے؟ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَلَقَدْ اور تحقیق کی کہ حق ثابت ہو گیا۔ صدق یصدق تصدیق کے معنی ہوتا ہے سچ ہو جانا یا سچ کر دکھلانا۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ، علیہم یعنی علی الکفار والمشرکین۔ ابلیس کے معنی ابلیس شیطان۔ ظنہ، ظن کے معنی ہوتے ہیں گمان، خیال۔ ظن یظن، ظن سے کیا ہے؟ مصدر ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور تحقیق کی کہ ابلیس نے اپنے گمان کو ثابت کر دیا، حق کر دکھلایا ان لوگوں کے اوپر، یعنی شیطان نے، ابلیس نے اللہ رب العالمین سے کیا کہا تھا؟ لَأُضَلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور اسی طریقے سے اس نے کیا کہا تھا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان تمام سارے لوگوں کو کیا کر دوں گا؟ راستے سے، سیدھے راستے سے ہٹا دوں گا۔ تو جو یہ ابلیس کی جو مطلب یہ سوچ تھی، یہ جو گمان تھی، اس نے اسے یعنی سچ کر دکھلایا۔ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ان لوگوں نے اس کی اتباع کی سوائے مؤمنین میں سے ایک گروہ کی، یعنی کافی سارے لوگوں نے ابلیس کی پیروی کی، اور جن میں سے مومنوں کی ایک گروہ نے اس کی پیروی نہیں کی، ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے بات کو مانا اور اس کی اطاعت کی۔ تو یہاں پہ اتباع اتباعاً کے معنی ہوتے ہیں مطلب پیروی کرنا،
فَاتَّبَعُوهُ، ہو کی جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے ابلیس کی طرف، یعنی فَاتَّبَعُوا الْإِبْلِيسَ، تو ان لوگوں نے ابلیس کی پیروی کی سوائے مؤمنین میں سے ایک گروہ کی۔ الا حرف استثناء، فریقاً، فریق کے معنی ہوتے ہیں ٹولی، گروہ، اس کی جو جمع آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ فرق، فرق کے معنی ٹولی یا گروہ۔ من المؤمنین، مؤمن کے معنی تو جانتے ہو، جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، اس کے پیغمبروں پر، اس کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں۔ تو آئیے اس پوری آیت کے ٹرانسلیشن کو ایک مرتبہ اور دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور تحقیق کی کہ ابلیس نے اپنے گمان کو ان کے اوپر سچ کر دکھلایا۔ فَاتَّبَعُوهُ، تو ان لوگوں نے یعنی کافروں نے، مشرکوں نے اس کی اطاعت کی سوائے مؤمنین میں سے ایک گروہ کی جس نے اللہ رب العالمین کی ہی اطاعت کی اور اس کی نافرمانی کی۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ وَمَا كَانَ لَهُ، یعنی وَمَا كَانَ لِإِبْلِيسَ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور نہیں تھا اس کے لیے ان کے اوپر کوئی سلطان۔ تو یہاں پر جو سلطان کے معنی ہوتے ہیں التسلط، پکڑ، غلبہ کے معنی میں ہے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور اس کے لیے یعنی ابلیس کے لیے ان کے اوپر کوئی غلبہ نہیں تھا کہ وہ ان لوگوں کو کیا کرے؟ گمراہ کرے۔ لیکن یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ وہ دیکھے کہ ان میں سے کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون ہے وہ شخص جو اس کے تعلق سے شک میں ہے، اور تیرے رب نے ہر ایک چیز کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو آئیے اس کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ شروع میں وَمَا كَانَ لَهُ، وما وحرف عطف، ما نافیہ، کانا فعل ناقص، لہو یعنی لابلیس، علیہم یعنی علی الکفار والمشرکین، من سلطان یعنی من غلبۃ وتسلط، الا لنعلم، الا حرف استثناء، لنعلم، لام کیا ہے یہ؟ اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ لام التعلیل بولتے ہیں یا لام کے بولتے ہیں۔ اور اس لام کے بعد ان مصدریہ کیا ہوتا ہے؟ محذوف ہوتا ہے، جو کہ فعل کو نصب کرتا ہے۔ لنعلم یعنی اصل میں کیا ہے؟ لأن نعلم، ان مصدریہ یہاں پر محذوف ہے، کیونکہ یہ لام تعلیل جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو نصب کرتا ہے ان مضمرہ کے ساتھ۔ نعلم، من یؤمن، من اسم موصول، یؤمن بالآخرہ، ممن ہوا یعنی من ہوا منها فی شک، ای ممن ہوا من الآخرۃ فی الشک، فی شک یعنی فی ریب۔ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب ہر ایک، وَرَبُّكَ اور آپ کا رب، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ہر ایک چیز پر کیا ہے؟ حفیظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ یعنی
آپ کا رب ہر چیز کو محفوظ کیے ہوئے ہے۔ تو آئیے اس پوری آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَان، اور اس کے لیے اس کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر کوئی غلبہ نہیں تھا کہ وہ ابلیس ان لوگوں کو کیا کر دے، سیدھے راستے سے ہٹا دے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ، اور اس کے لیے نہیں تھا ان لوگوں کے اوپر کوئی غلبہ، سوائے یہ کہ ہم جان لیں، لنعلم، کہ ہم جان لیں، من یؤمن بالآخرہ، کہ آخرت کے دن پر ایمان کون رکھتا ہے، ممن ہوا منہا فی شک، اور اس شخص کو بھی جان لیں جو اس کے بارے میں شک میں رہتا ہے یا شک میں ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب ہر ایک چیز کی حفاظت کرنے والا ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہر ایک چیز کو محفوظ کیے ہوئے ہے۔ انسان کیا کرتا ہے وہ سب جانتا ہے، کون ناشکری کرتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور کون شکر کرتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو ایمان نہیں رکھتا اس کو بھی جانتا ہے۔ حفیظ، حفظہ سے مشتق ہے حفیظ، یعنی یہ فاعل کے وزن پہ ہے۔ حفیظ اس میں فاعل کے معنی میں، حافظ کے معنی میں ہے۔ شیئن، شیئن کی جمع کیا ہے؟ اشیاء۔ تو آج یہیں تک انشاءاللہ، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو الفاظ معانی اور ٹرانسلیشن سمجھ میں آیا ہوگا۔ اوکے، ٹھیک ہے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔